تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. اسلوبیاتی تنقید. اسلوبیات کی اصطلاح اردو تنقید میں زیادہ قدیم نہیں ہے. اسلوبیات میں ادب پاروں کا تجزیہ معروضی، لسانی اور سائنٹیفک طریقہ کار کے مطابق کیا جاتا ہے. نفسیات، سماجیات اور لسانیات سے عصر حاضر میں اردو تنقید بھی بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے. نظریہ ترسیل کے ضمن میں اردو ادبی انتقادیات نے نہایت گہرے اثرات قبول کیے ہیں. ساختیات کی طرح اسلوبیات نے بھی تنقید میں نئے فلسفیانہ مباحث کو جنم دیا ہے، لیکن اسلوبیات کو زمانی اعتبار سے ساختیات پر تقدم حاصل ہے. لسانیات کے بنیادی اصولوں کی تفہیم کے بغیر اسلوبیات کا ادراک ممکن ہی نہیں. ساختیات اور پس ساختیات کا شعور بھی اسلوبیاتی نقاد کے لیے معنی خیز اور نہایت اہمیت کا حامل ہے. اسلوبیات اور ساختیات دونوں ہی اپنے ضابطے، اصول و قوانین لسانیات ہی سے اخذ و کشید کرتے ہیں. لہذا لسانیات سے اسلوبیاتی نقاد کا تعلق نہایت گہرا ہونا چاہیے. اسلوبیات کا سروکار ادبی اظہار کی ماہیت سے ہے. ساختیات کا رشتہ یا سروکار یا دائرہ کار بسیط، متنوع اور رنگ رنگ کی حامل انسانی زندگی، کلچر، ترسیل و ابلاغ اور انسانی حیات کے عناصر و عوامل اور ادبی اظہار سے ہوتا ہے. حقیقت کے معروضی وجود کی پہچان یا اس کی پہچان کا طریقہ کار، یا پھر یہ کہ انسان کا ذہن حقیقت کا کس طرح ادراک کرتا ہے، حقیقت کا کس طرح اسے شعور ہوتا ہے اور اس کی فہم کس طرح حاصل کرتا ہے، یعنی حقیقت کی فہم کس طرح سے انسانی ذہن حاصل کرتا ہے، ساختیات کا دائرہ کار پھیلاؤ کا حامل ہے، جس میں ادبی اظہار، ادب کی صورتحال کے ساتھ ساتھ متھ یعنی اسطورہ، قدیم روایات، ثقافتی بشریات، کلچرل اینتھروپولوجی، کلچر، رسومیات، وے آف لائف، زندگی گزارنے کے تمام ذرائع شامل ہیں، یا ہر وہ ذریعہ جو حقیقت کے شعور و ادراک کے لیے انسانی ذہن کو بروئے کار لاتا ہے، ساختیات کے دائرہ کار میں شامل ہے. جبکہ اسلوبیات کا سروکار صرف اور صرف زبان اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب پارے یا فن پارے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن لسانیات کے دائرے میں رہ کر. اسلوبیات کا سروکار یا بنیادی تفاعل اسلوب ہے یا اسلوب سے ہے. مغرب میں اسلوب کے متقابل اسٹائل کا لفظ ماضی قدیم سے چلا آ رہا ہے. اردو میں علم بیان اور علم بدیع کو بروئے کار لاتے رہے ہیں. زبان و بیان، لہجہ، بات کہنے کا سلیقہ، شعر کہنے کا ڈھنگ، لہجہ، شعر کے لہجے، طرز تحریر، رنگ کلام، رنگ سخن، اسلوب یا اسلوبیات سے ملتے جلتے الفاظ بروئے کار لائے جاتے رہے ہیں. ایک تخلیق کار یا فکشن رائٹر کا انداز بیان یا اسلوب بیان کیسا ہے یا کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہوتا ہے، ان فیچرز کو، ان لسانیاتی پیکروں کو منصہ شہود پر لانا، ان کو کھنگالنا، ان کی بازیافت کرنا، یہ بنیادی طور پر اسلوبیاتی نقاد کا کام ہوتا ہے. اس کے نمایاں اوصاف و خصوصیات کیسی ہیں، یا پھر ایک تخلیق کار یا لکھنے والے نے جس بھی صنف سخن میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کیا ہے، اس کا وصف خاص کیا ہے، اس زبان کو کس ڈھنگ اور قرینے اور سلیقے سے تخلیقی سطح پر استعمال کیا ہے، اس نے کون سی حیت میں ادب پارہ تخلیق کیا ہے. ادب پاروں کی پہچان کا ایک ذریعہ اسلوب ہی ہے. ادب میں اشاروں، کنایوں، استعاروں اور علاماتی نظام سے کام لیا جاتا ہے. نقاد مذکورہ مباحث کی بازیافت کے عمل سے گزرتا ہے. اسلوبیات کی روح سے اسلوب کی حیثیت ادبی اظہار میں اوریجنل ہے، نہ کہ اضافی. اس طرح اسلوب ادبی اظہار کا بنیادی اور
ضروری حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسلوب در حقیقت تخلیقی عمل کا لازمی اور ناگزیر حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کو ادبی اظہار کی وہ صورت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے زبان ادبی اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلوب بہر طور بہر صورت ادبی اظہار میں پیوست ہوتا ہے۔ اسلوبیات کا سروکار ادبی اظہار کی ماہیت، اوصاف اور مخصوص تخلیقی عناصر و عوامل سے ہوتا ہے۔ اسلوبیات کا کام اسلوب کے معاملے میں معروضی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسلوبیات کے حوالے سے لکھنے والوں میں نمایاں ناقدین روسی حیت پسند، فرانسیسی، جرمن، برٹشر اور امریکی ماہر لسانیات یا ماہرین لسانیات نمایاں حیثیت کے حامل رہے ہیں۔ اس ضمن میں رومن جیکبسن، سٹیفن المان اور ریچرڈ وغیرہ کے نام خاص طور سے اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلوبیات کے تناظر میں ادبی نقادوں کی بھی متعدد تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لسانیات کے ماہرین ظاہر ہے اس میدان میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں اور ان کا کام بھی اسلوبیاتی حوالے سے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلوبیاتی تنقید اردو میں ایک نیا تنقیدی طریقہ کار ہے۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے بھرپور آغاز کا سہرا پروفیسر ڈاکٹر مسعود حسین خاں کے سر ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود حسین خاں نے اردو ادب کے مطالعہ میں اسلوبیاتی تنقید کے اصولوں کو اپنایا۔ اسلوبیاتی تنقید کے مذکورہ اصولوں کی بنیاد لسانیات کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ادب اور لسانیات کے باہمی رشتے کو مد نظر رکھ کر اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود حسین خان نے مذکورہ اصولوں کو اپنانے کے بعد ادب کے تجزیات حوالہ قلم کیے۔ اردو تنقید کے مختلف دبستانوں کی طرح اسلوبیاتی تنقید بھی مغربی انداز فکر سے متاثر رہی ہے۔ یورپ میں 19ویں صدی کے شروع میں لسانیاتی نقطہ نظر سے ادب کے مطالعے کا کام شروع ہوا تھا۔ یورپی ماہرین لسانیات لنگوسٹ نے ادب کو زبان و بیان کے اصولوں پر پرکھا اور ان کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا۔ زبان ایک پیچیدہ عمل ہے۔ زبان کے پرپیچ ڈھانچے کی توضیح و تشریح میں ایک ماہر لسانیات جو معروضی نقطہ نظر اور صریح انداز فکر اختیار کرتا ہے وہ ادب کے تجزیے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور اس طرح اسلوبیاتی تنقید اسلوبیات کی بنیاد پر اپنا کام کرتی ہے۔ یورپ کے جن ماہرین لسانیات نے اسلوبیات کو اپنایا اور ادب پاروں کے تجزیات کے لیے اسلوبیات کو بروئے کار لائے اور اسلوبیاتی تنقید کے اصولوں پر ادب کا مطالعہ کیا، ان میں ٹومن سوبیک، روجر فاولر، سٹیفن اولمن اور جیوفری لیچ خاص طور سے اہمیت کے حامل ہیں۔ مذکورہ ماہرین لسانیات نے ادب کا صوتی، صرفی، لغوی اور معنیاتی سطح پر تجزیہ کیا ہے۔ ڈیل ہائمز نے خصوصی طور پر اسلوبیاتی تنقید کے صوتی پہلوؤں یا صوتی جہات فونولوجیکل آسپیکٹس کو اپنا موضوع بنایا یا اپنے خاص میدان یا طریقہ کار کا مرکز و محور بنایا۔ ڈیل ہائمز نے اصوات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے خیال میں جو لفظ نظم کے مجموعی تاثر کو ابھارتا ہے وہ صوتی اعتبار سے مذکورہ نظم کی نمایاں آوازوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بعض دیگر ماہرین صرفیات، نحویات، لغویات اور معنیات نے بھی اسی سطح پر اپنے ادبی تجزیات ادبی تخلیقات کے ضمن میں حوالہ قلم کیے ہیں۔ اردو ادب کے تجزیے میں بھی ایسے ہی اصولوں کو مذکورے ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے اور ادبی تخلیقات کا معروضی تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود حسین خان نے
مذکورہ اصولوں کو بنیاد بنا کر ادب کا تجزیہ پیش کرنے والوں کی ایک طرح سے جو فہرست ہے اس میں اپنے آپ کو سر فہرست رکھا ہے۔ اردو ادب کے تجزیات کے ضمن میں ہم جن اہم ناموں کا ذکر کر سکتے ہیں ان میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود حسین خان خاص طور سے قابل ذکر ہیں، اور دیگر اہم ناموں میں ڈاکٹر مغنی تبسم کا نام خاص طور سے اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر ہم پاکستان میں اسلوبیاتی نقادوں میں چند نام لیں تو ان میں ایک نام ڈاکٹر سید نعمان الحق صاحب کا بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور اہم نام دیکھنے کو ملتا ہے جو آج کل تو مابعد نوآبادیاتی حوالے سے اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان کا کام ساختیاتی حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے، یعنی فہیم اعظمی کا ہم نام لے سکتے ہیں۔ ہم مابعد نوآبادیاتی حوالے سے اردو میں پاکستانی نقادوں میں کام کرنے والے نمایاں ناموں میں اگر ہم کوئی نام لیں تو ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اردو میں رسالہ سریر کے مدیر کا نام خاص طور سے اہمیت کا حامل ہے، اور پھر ہمارے سامنے کچھ اور نام بھی آتے ہیں جنہوں نے ساختیاتی حوالے سے اور اسلوبیاتی حوالے سے اردو کے ادب پاروں کے تجزیات حوالے قلم کیے ہیں۔ اگر ہم پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا نام نہ لیں تو یہ انصاف کے قریب نہیں ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے بھی اسلوبیاتی میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ انہوں نے متعدد ادب پاروں کے تجزیات اسلوبیاتی اور ساختیاتی حوالوں سے قارئین کے سامنے رکھے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کے ضمن میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، لسانیاتی مطالعہ شعر دراصل شعریات کا جدید حیاتی نقطہ نظر ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ جامع ہے، کمپریہنسو ہے، اس لیے کہ یہ شعری حقیقت کا کلی تصور پیش کرتا ہے۔ حیات اور موضوع کی قدیم بحث اس نقطہ نظر سے بے معنی ہو جاتی ہے کہ یہ کلاسیکل نقد ادب کے اصولوں کی تجدید کرتا ہے اور قداماء کے مشاہدات اور اصطلاحات ادب کو سائنسی بنیاد عطا کرتا ہے۔ لسانیاتی مطالعہ شعر صوتیاتی تجزیہ فونولوجیکل آسپیکٹ کی سطح سے ابھرتا ہے اور ارتقائی صوتیات، تشکیلیات، صرف، نحو اور معنیات کی پرپیچ وادی سے گزرتا ہوا اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید پر ختم ہو جاتا ہے۔ انکوٹ۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود حسین خان کے مذکورہ اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے مطالعے میں یا مطالعات میں لسانیاتی مواد اور فن پارے یا ادب پارے کی اہمیت کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام کوششوں کے باوجود اردو میں اسلوبیاتی تنقیدی اصولوں کو بروئے کار لا کر ادب اور ادبی تخلیقات کا بہت زیادہ مطالعہ نہیں پیش کیا جا سکا ہے اور اسلوبیات کے تنقیدی اصولوں کو موضوع گفتگو نہیں بنایا جا سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلوبیاتی تنقید کو اردو میں بہرحال چند ایک نقادوں نے خاص طور سے اپنے زاویہ نظر کا مرکز بنایا ہے، جیسا کہ میں نے انگلش میں لکھنے والے اردو رائٹر ڈاکٹر سید نعمان الحق ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ اردو کے ممتاز دانشور، محقق اور نقاد ہیں۔ انہوں نے محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی کتاب کا ایک ایسا متن تیار کیا ہے جو نئے لکھنے والوں کے لیے اور اردو ادب کے اساتذہ کے لیے بھی ایک طرح سے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے عہد میں بھی تحقیقی میدان میں اگر انسان کو کام کرنے کا سلیقہ آتا ہو تو بہت سا کام پڑا ہوا ہے جو ہم اردو ادب میں تحقیقی نوعیت کا بھی کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے
کہ ان کے متعدد مضامین جن میں ہمیں یہ اسلوبیاتی انداز سے نقد و نظر کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے، ان کے متعدد مضامین انگلش میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ ڈان میں انگریزی میں لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اردو میں بھی متعدد مضامین اسلوبیاتی اور ساختیاتی اور معروضی تجزیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو ہماری نظر سے گزرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ادب کے طالب علموں کے مطالعات کے لیے ایسے تجزیات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سید نعمان الحق کا ایک تحقیقی نوعیت کا بہت ہی اہم کام جو منظر عام پر آیا وہ نسخہ وفا کی نئے سرے سے تدوین ہے، اور یہ تحقیق کا وہ کام ہے جو انہوں نے آنکھوں کا تیل ٹپکا کر بہت ہی محنت سے سر انجام دیا ہے، ایک ایسا متن تیار کیا ہے جو نہ صرف منشأ مصنف کے مطابق ہے بلکہ اغلاط سے بھی مبرہ ہے۔ جب ہم اسلوبیاتی تنقید کی بات کرتے ہیں تو اسلوبیاتی نقاد کا بنیادی ادعا وہ تناظر ہوتا ہے جس میں زبان صوتیات، نحویات، معنیات کے گرد اپنا دائرہ مکمل کرتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید نظری و عملی اعتبار سے ادبی تنقید سے بے حد مختلف ہے، تاثراتی اور جمالیاتی تنقید سے بھی مختلف ہے۔ ادبی تنقید داخلی اور تاثراتی ہوتی ہے، ادبی تنقید میں وجدان سے کام لیا جاتا ہے اور اقداری فیصلے یا محاکمے کیے جاتے ہیں، جبکہ اسلوبیاتی تنقید میں مصنف یعنی اگر ہم ادبی تنقید کی بات کریں تو یہ تنقید مصنف اور اس کے عہد کے گرد گھومتی ہے اور خارجی عوامل کا سہارا لیتی ہے۔ علاوہ ازیں ادبی تنقید کا انداز تشریحی اور توضیحی ہوتا ہے، اس کے برعکس اسلوبیاتی تنقید کا انداز معروضی ہوتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید میں مشاہدے سے کام لیا جاتا ہے نہ کہ وجدان سے، معروضی حقائق کو منصہ شہود پر لانے کا کام اسلوبیاتی نقاد کا ہوتا ہے، اس میں فن پارے کے تجزیے کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کسی فن پارے کو اچھا یا برا نہیں کہتی بلکہ کسی بھی ادب پارے یا فن پارے کے خصائص یا اوصاف یا محاسن کو بیان کرتی ہے، جنہیں ہم اسلوبیاتی خصائص، سٹائل فیچرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نظری تنقید میں نہ تو مصنف کی ذات اہمیت کی حامل ہوتی ہے، نہ اس کا عہد یا خارجی عوامل یا خارجی عناصر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے اسلوبیاتی تنقید کو کوئی سروکار نہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کے نزدیک صرف ادب پارے یا فن پارے یا متن کی اہمیت ہوتی ہے جسے خود مکتفی مان کر اسلوبیاتی نقاد اس کا مطالعہ و تجزیہ کرتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا طریقہ کار توضیحی ہوتا ہے نہ کہ تشریحی، جس میں تشریحی عمل کے دوران میں اکثر متن سے باہر کی چیزوں سے سروکار رکھا جاتا ہے۔ اسلوبیات زبان کے تمام امکانات کا مطالعہ کرتی ہے۔ اسلوبیات میں ادب پاروں کا تجزیہ معروضی، تاریخی اور سماجیاتی تمام جہتوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ نئی تنقید میں ادب پارہ قائم بذات اور خود مکتفی اور خود مختار ہوتا ہے، اور ہاں نئی تنقید میں جو کچھ بھی معنی و مفاہیم ہوتے ہیں وہ دراصل ادب پارے کے بطن میں ہی مضمر یا پنہا یا موجود ہوتے ہیں۔ نئی تنقید میں فن پارے یا ادب پارے سے ماورا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اسلوبیات کا سروکار تو تخلیقی متن ہی سے ہوتا ہے، لیکن اسلوبیاتی تنقید کا مکمل طور پر سروکار ادب پارہ یا فن پارہ ہی ہوتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید تجزیاتی طریقہ کار کو بروئے کار لا کر تخلیقی اظہار کی تمام ترجیحوں اور تمام پہلوؤں کی تعیین قدر، تفہیم و تعبیر اور محاکمہ اور درجہ بندی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔
اسلوبیاتی تنقید لسانی امکانات میں طرز اظہار کے اس سلسلے سے سروکار رکھتی ہے جس کے نتیجے میں ایک امتیازی اسلوب تخلیقی بیان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اردو کا تخلیقی ادب وصف و مقدار اور کیفیت و کمیت کے لحاظ سے یقیناً اس منزل تک آ پہنچا ہے جہاں تنقید اور اس کے مختلف موضوعات و مسائل پر بیش از بیش توجہ صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں بعض لکھنے والوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا تنقیدی اسلوب ہو جو ہر زمانے کے ادب کو اور ہر نوعیت کے ادیب کو، تخلیق کار کو پرکھنے، جانچنے اور اس سے لطف اندوز ہونے اور اس کی ادبی قدروں کا تعین کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکے، جو ہر طرح سے مکمل، جامع اور ہماگیریت کا حامل ہو، جو کسی نوعیت کے ادیب، تخلیق کار یا ادب کی نہ بیجا طرفداری کرے اور نہ اس کے ساتھ نا انصافی برتنے کا رویہ بروئے کار لائے۔ انہی باتوں کو پیش نظر رکھ کر ماہرین لسانیات نے یہ محسوس کیا کہ فن پارے یا ادب پارے کے صحیح تجزیے کے لیے اس کی زبان کا مطالعہ از بس ضروری ہے، کیونکہ زبان و ادب ایک جان دو قالب ہیں۔ زبان ادب کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ کوئی بھی ادب اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آ سکتا جب تک زبان کا سہارا نہ لیا جائے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ادب میں زبان انتقال خیال یا فکری ترسیل کے نظام کا نام ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان اور زبان کی مختلف شکلوں، مثلا مخصوص طبقے کی بولی یا بول چال کی گھریلو زبان یا کسی فرد کی زبان کا لسانیاتی مطالعہ ممکن ہے تو پھر ادبی زبان کا مطالعہ کیوں کر ممکن نہیں؟ ادب کی زبان بھی تو عام بول چال کی زبان ہوتی ہے، جس میں یا ہو سکتی ہے جس میں ادیب یا شاعر اپنے تخیل اور اسلوب کے تنوع سے ایک نئی روح پھونک دیتا ہے اور ایک نیا حسن کشید کرتا ہے۔ گویا حقیقت ہے تو یہ ہے کہ ادبی زبان اور خاص طور پر شاعری کی زبان کی بناوٹ کسی قدر مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شاعر یا ادیب کے ذاتی خیالات تو محسوسات کا رنگ بھی شامل ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں قوس قزح جیسی رنگینی نظر آتی ہے جسے عام بول چال کی زبان عمومی طور پر عاری ہوتی ہے۔ فرد ہمیشہ سے ہی تغیر پسند واقع ہوا ہے۔ طبعی، نفسی اور معاشرتی دائروں کی طرح وہ اپنے ذہنی، جذباتی اور تخیلاتی دائروں یا پیکروں کی یکسانیت میں بھی تبدیلیوں کا خواہاں ہوتا ہے، بلکہ اول الذکر دائروں کی بنسبت وہ مؤخر الذکر دائروں میں کچھ زیادہ ہی آزاد ہوتا ہے، کیونکہ یہاں فکر و تخیل کی جولانیاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان میں یکسانیت اور بے لچک روایات کی پابندی قبول نہیں کرتا اور ساری تبدیلیوں اور جدتوں کے پس منظر میں فرد کے اپنے عصری تقاضے، نقل و تقلید کے رجحان اور خود نمائی کے جذبات کی کار فرمائیاں ہوتی ہیں۔ دیگر فنون کے مقابلے میں شعر و ادب کا میدان تجربات و اختراعات کے لیے وسیع تر ہے، کیونکہ نئے طرز و اسالیب کی اختراعات کا انحصار فن کے وسیلہ اظہار پر ہے۔ فن کا وسیلہ اظہار اگر مجرد اور غیر محسوساتی ہو تو اختراعات کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فن تعمیر، سنگ تراشی یا مجسمہ سازی میں وہ رنگا رنگی نظر نہیں آتی جو موسیقی یا شعر و ادب میں نظر آتی ہے۔ ہر ادبی تخلیق کا بنیادی عنصر اظہار، ایکسپریشن ہوتا ہے، جو الفاظ اور ادبی حیات کے وسیلے سے اپنا وجود متشکل کرتا ہے۔ اظہار کا تجربہ فن پارے کی زبان میں نظر آتا ہے۔ تخلیق کی یہ زبان عام زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ تجربہ جب اپنی شناخت کروانے پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی مخصوص، لازمی اور فطری لسانی صورت میں ڈھل کر متشکل ہوتا ہے۔ یہی لسانی صورت تجربے کی اوریجنل صورت بھی ہے اور لسانی تجربے کی شناخت بھی بنتی ہے۔ شاعر اور ادیب کا لسانی شعور جادوئی انگیخت سے تجربے کی علاماتی اظہاریت کے نامعلوم امکانات پر حاوی ہو جاتا ہے اور تخلیق جنم لیتی ہے۔ اس طرح ہم
اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر ادبی تخلیق ایک لسانی تنظیم ہے جس میں ہر اکائی کی اپنی ایک اہمیت ہے، لہذا شاعر اور تخلیق کار کی یا نثار کی زبان کا مطالعہ اور تجزیہ صرف ادبی تنقید کے اصولوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے لسانیاتی اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس انداز فکر کے زیر اثر لسانیات کی ایک نئی شاخ اسلوبیات یا اسلوبیاتی تنقید کی ابتدا ظاہر ہے کہ مغرب ہی سے ہوئی، جو زبان کے سماجی اور لسانیاتی پہلوؤں کو نظر انداز کیے بغیر زبان کا مطالعہ کرتی ہے، ادب پاروں کا مطالعہ کرتی ہے۔ ادبی تنقید اور لسانیات اگرچہ ذہن انسانی کی دو مختلف تحریکات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان خط فاصل نہیں کھینچا جا سکتا۔ ان دونوں کی ہم آہنگی ہی تنقید کا معیار ہے۔ اسلوبیاتی تنقید ہماری تنقید کا نظریہ بھی ہے اور عمل بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد اس نظریے پر رکھی گئی ہے کہ ادبی تخلیق زبان کے دائروں میں بندھی ایک اکائی ہے جس میں اسلوبیاتی رنگا رنگی تنوع نظر آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ تخلیق کار اپنے اسلوبیاتی عناصر و عوامل کی بنیاد پر ہی دیگر لکھنے والوں سے منفرد ٹھہرتا ہے۔ اس کا اسلوب یا پیرائے اظہار ہی اسے دیگر لکھنے والوں سے منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ اسلوبیاتی نقاد ایک تخلیق کار کے لسانیاتی اوصاف، طرز نگارش، طرز اظہار اور لسانی خصوصیات کی تفہیم و تعبیر کر کے ان عناصر و عوامل کو قارئین کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جو پس منظر میں کار فرما ہوتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید معروضی تجزیہ، اسلوبیاتی نقاد معروضی تجزیہ اور محاکمہ لسانیاتی سطح پر ہی کرتا ہے۔ اسلوبیاتی نقاد کسی بھی ادب پارے کو مختلف سطحوں پر جا کر کھنگالتا ہے اور زبان میں صوتیاتی، لفظیاتی، پیکروں، نحویاتی اور معنیاتی صورتحال کو زبان کے پورے پیکج کی شکل میں دیکھتا ہے۔ اس طرح لسانیاتی سلسلوں کو ایک اسلوبیاتی نقاد منصہ شہود پر لاتا ہے، صوتیاتی، لفظیاتی، معنیاتی اور نحویاتی اور دیگر لسانیاتی سطحوں پر ادب پارے کا معروضی بنیادوں پر تجزیہ کرتا ہے۔ کون؟ اسلوبیاتی نقاد۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اسلوبیاتی تنقید ادبی تخلیق کے صوتی تجزیے کا نام ہے، یا پھر اس کے ذریعے ہم فن پارے یا ادب پارے میں مستعمل اسم، فعل یا صفت کی درجہ بندی کر دیتے ہیں، یا پھر صرف چند لسانیاتی اصولوں کی بنیاد پر فن پارے کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بعض لکھنے والوں کا خیال ہے کہ اسلوبیاتی تنقید کی تمام تر توجہ تخلیق کی اسلوبیاتی ہیئت، الفاظ، محاوروں، بحر، تشبیہات، استعارات، علاماتی پیکروں، ابہام یا تضادات وغیرہ پر رہتی ہے۔ اس تنقید میں یعنی اسلوبیاتی تنقید میں صرف تشریح و توضیح اور تجزیے پر معروضی بنیادوں پر زور دیا جاتا ہے اور ادب کی جمالیاتی قدروں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلوبیاتی تنقید نہ صرف لسانیاتی اصولوں کو بروئے کار لاتی ہے بلکہ جمالیاتی اقدار کو بھی اپنا بنیادی تفاعل سمجھتی ہے، یا جمالیاتی اقدار کو بھی اس میں اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ لسانیاتی تنقید جو صرف لسانیات کو اپنا نقطہ فکر بناتی ہے وہ لسانیاتی اسلوبیات، لنگوسٹک سٹائلسٹکس ہے، لیکن جس اسلوبیاتی تنقید میں لسانیاتی اصولوں اور جمالیاتی اقدار کی خوبصورت آمیزش نظر آتی ہے وہ اسلوبیاتی تنقید ہے۔ لسانیاتی اصولوں اور جمالیاتی اقدار کی اس آمیزش کی وجہ سے اسلوبیاتی تنقید کے ذریعے فن پارے کی لسانی اور جمالیاتی خصوصیات کا بھی یک وقت مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طویل عرصے سے جمالیاتی اقدار کو ادبی تجزیے کی بنیاد سمجھا جاتا رہا ہے۔ مشرق و مغرب میں ایسے کئی نقاد گزرے ہیں جنہوں نے ادب کو محض جمالیاتی بیان کا ذریعہ خیال کیا ہے۔ بعد ازاں دوسرے مفکرین میں ہیگل، کانٹ، کروچے وغیرہ نے بھی ادب کا انہی بنیادوں پر تجزیہ کیا ہے اور ایسے ہی محرکات کو منصہ شہود پر لائے ہیں۔ جمالیاتی اقدار سے مراد کسی شے کے محاسن کا اندازہ ہے جو جمالیاتی حسن اور جمالیاتی ذوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جمالیاتی اقدار موضوعی ہوتی ہیں
मौजूई जमालियाती हुस्न शख्सी होता है, क्योंकि इसमें एक शख्स की जमालियाती खूबियां या औसाफ दूसरे शख्स की जमालियाती खूबियों या औसाफ से मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी मारूजी हुस्न की जमालियाती अकदार का तयन करते वक्त उसूलन उसकी अफादी अकदार से सरफ नज़र करना चाहिए। ऐसा करना यकीनन दुश्वार होता है, क्योंकि किसी हसीन चीज़ की जमालियाती और अफादी अकदार इस तरह मखलूत होती हैं कि तजिए के वक्त दोनों का अलग अलग तजिया करना मुश्किल होता है। जमालियाती अकदार हुस्न के एतबार से माबादुत्तबी या माबादुत्तबीयाती और मारज़े हुस्न के लिहाज से तबई होती हैं। जमालियाती अकदार का शऊर, जमालियाती अकदार का इदराक इंसानी ज़िंदगी में बेहद अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी मदद से ही इंसान हुस्न अमल सीखता है। ज़िंदगी की तरह हुस्न भी हरकी और इर्तकाई है। इंसान की खूब से खूब तर की जुस्तजू हुस्न को हरकी और इर्तकाई बनाती है। अगर हुस्न इर्तकाई नहीं होता तो खूब से खूब तर की जुस्तजू ना होती। हुस्न की नज़र अफरोज़ी, जाज़बियत और दिलकशी का राज इसकी हरकतों इर्तका में मुज़मिर है। हुस्न और जिंदगी दरअसल एक ही हैं। हम किसी चीज़ से जमालियाती हज़ उसी वक्त कशीद कर सकते हैं जब हम उस हुस्न को इरादा ज़ौक़ के साथ देखते हैं। इस जमालियाती मुशाहिदे में हुस्न नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो इतना नहीं जितना मिलना चाहिए। किसी अदबी फनपारे से महजूज होने के लिए जमालियाती ज़ौक़ उतना ही अहमियत का हामिल होता है जितना आंखों के लिए नूर। हुस्न ज़ौक़ और हुस्न इरादे के बगैर किसी फनी तख्लीक से महजूज होना मुमकिन नहीं, इसलिए हुस्न ज़ौक़ बहरहाल लाजमी चीज़ है। जमालियाती मुशाहिदे की एक किस्म हिस्सी मुशाहिदा है। इंसान की हिस्सी क़ुव्वतें यकीनन 5 होती हैं, लिहाजा हिस्सी मुशाहिदे की सतहें भी 5 तरह की होती हैं। लिहाजा जायका, शामा और लामसा जैसी हिस्सी क़ुव्वतें जमालियाती मुशाहिदे में ज़्यादा अहम किरदार अदा नहीं कर पाती, इसलिए इन्हें मौजूए बहस उमूमन बनाया भी नहीं जाता। इससे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि सामिया और बासिरा वो हिस्सी क़ुव्वतें हैं जो जमालियाती मुशाहिदे में ज़्यादा अहमियत की हामिल होने के साथ साथ मौसर किरदार अदा करती हैं। समी मुशाहिदे का ताल्लुक ज़ौक़ समात और हुस्न आवाज़ से होता है, हुस्न सौत से होता है। हुस्न आवाज़ में जज्बात में तहरीक पैदा करने की बड़ी क़ुव्वत होती है। इससे सामे के दिल में, सुनने वाले के दिल में जमालियाती जज्बात पैदा होते हैं। जमालियाती हज़ से मुराद जमालियाती कैफियत का इम्तिजाज है। जमालियाती हज़ इंसान को जमालियाती मुशाहिदे से ही हासिल होता है और इसकी बुनियाद जमालियाती कैफियत पर होती है। जमालियाती कैफियत की भी कई अक़साम हो सकती हैं, जिनमें 2 निहायत अहम किस्में, एक की बुनियाद निशात व मसरत पर रखी जाती है, जबकि दूसरी की बुनियाद दर्द व रंज पर उस्तवार होती है, जो अलमिया के मुशाहिदे से हासिल होने वाला दुख होता है। अदबी तख्लीकात में यूं तो कई जमालियाती कैफियत नज़र आती हैं, लेकिन हमें निशात और मसरत वाली कैफियत और फिर दूसरी जो दर्दो रंज की बुनियाद पर उस्तवार होने वाली कैफियत होती है वो नज़र आती है। जाहिर है कि एक तरफ हम लज्जत तरब, निशात, मसरत, सुरूर, कैफ, वजद, हाल की तस्वीर को देखते हैं, तो दूसरी जानिब हमें ज़िंदगी में और अदब पारों में हमें दर्द व गम, रंजो अलम की कैफियत भी देखने को मिलती हैं या हम उन कैफियत को महसूस कर सकते हैं।